رسول حدیث رسول انبیاء کی زندہ ہونے کی گواہی دیتا ہے، تو پھر آقا کریم بھی زندہ ہے، تمام انبیاء بھی زندہ ہے، تمام شہداء بھی زندہ ہے، کربلا والے بھی زندہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حیات شہداء کا قرآن گواہ ہے، حیات النبی کی حدیث گواہی دیتی ہے۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کرام زندہ ہے، اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے عظیم البرکت۔ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا کی نظر جب اس حدیث پاک پہ پڑی تو بریلی والے اعلیٰ حضرت قلم سے بولے، اے قلم نبی کی تعریف بیان کر، تو قلم بولتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی کی فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے ساتھ مثل سابق نہیں جسمانی ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت بولے، اے قلم تو لکھنا نبی کی شان بیان کر، تو قلم بولا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بچہ بچہ ہے قربانی، بچہ بچہ ہے علی 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 علی، زندہ آباد زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بے شک سبحان اللہ، زندہ آباد کبیرن کبیرہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا محبت سے بولو، دل لگا بولو۔ اب معلوم ہے جب کوئی بندہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے نا، محبت سے، تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے۔ کیا؟ جب کوئی بندہ محبت سے ایک بار سبحان اللہ بولتا ہے تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے۔ فرشتے پوچھتے، اے عرش اعظم، ابھی تو ٹھہرا تھا، اچانک سے ہلنے کیوں لگا؟ اچانک سے ہلنے کیوں لگا؟ تو عرش اعظم جواب دے گا، آج دھرما پور کی سرزمین پر عارف رضا قادری اللہ اس کے رسول آقا امام حسین کا ذکر کر رہا ہے، لوگ مچل کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو عرش اعظم ہل رہا ہے۔ فرشتے پوچھتے، اے عرش اعظم، اچھا یہ تو بتانا تو کب تک ہلتا رہے گا؟ تو عرش اعظم جواب دے گا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کی مغفرت نہ کر دے گا، میں ہلتا ہی رہوں گا، میں ہلتا ہی رہوں گا۔ تو ذرا محبت سے دل لگا کے بولو نا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، بس ذرا تھوڑی دیر کے لیے اور توجہ فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے غلاموں کے اندر کچھ ایسا ولولہ پیدا فرما دیا تھا کہ غلامان رسالت، شہیدوں کو ملنے والی حیات ابدی کو حاصل کرنا اپنا فخر سمجھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی کیا جاتا ہے، کبھی تیر سے زخمی کیا جاتا ہے، کبھی تلوار سے زخمی کیا جاتا ہے، کبھی نیزے سے زخمی کیا جاتا ہے، کبھی بھالے سے اس کے جسم کو چھلنی کیا جاتا ہے، کبھی تیر، تلوار، نیزہ، بھالا، برچھی اس کے جسم کو چھلنی کرتا ہے، کبھی ہاتھ کاٹ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے، کبھی پاؤں کاٹ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے، کبھی سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، کبھی جسم سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، کبھی اس کے تن کی بوٹی بوٹی کر کے ہوا میں اچھال دی جاتی ہے، کبھی بھالا اس کے سینے پر مارا جاتا ہے، اس کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، اس کے سر کو الگ کیا جاتا ہے۔ آخر اتنی تکلیفوں اور اذیتوں کے باوجود وہ میدان جنگ میں ثابت قدم کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے عزم و استقلال میں، اس کے پاؤں میں ذرہ برابر لغزش پیدا نہیں ہونے پاتی ہے۔ میں عرض کروں گا، ضرور میں عرض کروں گا، انسان دنیا کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، لطف لذت حاصل کرتا ہے، کسی نعمت کو کھاتا ہے، کسی نعمت کو پیتا ہے، کسی نعمت کو دیکھتا ہے، کسی نعمت کو سنتا ہے، کسی نعمت کو سونگھتا ہے، کسی نعمت کو چھکتا ہے۔ دنیا کی بے شمار نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، انسان لطف لذت حاصل کرتا ہے، مگر مومن کو جو شہادت کی لذت حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں بیکار ہو جاتی ہیں، دنیا کی ساری لذتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ ارے دنیاوی لذتیں تو درکنار، جنت کی لذت بھی
اس کی نگاہ میں اس کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے دنیا میں آنا پسند نہیں کریں گے اور کسی کی یہ خواہش بھی نہ ہوگی کہ جو چیزیں اسے دنیا میں حاصل تھی جو چیزیں اسے دنیا میں میسر تھی اسے پھر ملے مگر الا الشہید یتمنا ان یرجع الى الدنیا فیقتل 10 مرات. مگر شہید تمنا کرے گا کاش وہ دنیا میں واپس جائے. کون تمنا کرے گا؟ زور سے بولو. شہید تمنا کرے گا وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 بار قتل کیا جائے. کون بولو بولو. شہید تمنا کرے گا دنیا میں جائے اور 10 بار قتل کیا جائے. آپ نے کبھی سوچا کبھی غور و فکر کیا کبھی اس پہ ذہن دوڑایا شہید تمنا کیوں کرے گا؟ کیونکہ شہید تمنا اس لیے کر رہا ہوگا وہ حب رسول میں قتل ہو رہا ہے وہ حب رسول میں قتل ہو رہا ہے وہ عاشق عشق رسول میں قتل ہو رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قتل ہو رہا ہے وہ حسن لازوال کا نظارہ کر رہا ہے. شہید جب گردن کٹاتا ہے شہید جب گردن کٹاتا